کیونکہ بھارت نے جو کیا ہے وہ 70 سالوں میں کسی اور سرکار نے نہیں کیا تھا. انہوں نے بالکل اس کا سٹیٹس کو یونیلیٹرلی چینج کر دیا ہے, غیر قانونی طور پر اپنے آپ میں ضم کر لیا ہے. تو اس کا جواب ہمیں صرف اس طریقے سے نہیں دینا کہ کبھی خاموش رہ کر کے, کبھی ایک پولیٹیکل میپ ایشو کر کے, ایک ایکٹیو اور پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اور ایک آؤٹ آف باکس آپ کو سٹیپس لینا پڑیں گے. اور وہ آؤٹ آف باکس جو سٹیپس ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ مسنگ نظر آتے ہیں ساری پاکستان کی اسٹریٹجی. آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے. سو گائز پلیز سبسکرائب. کشمیر کے حوالے سے مسئلہ کشمیر 5 اگست 2019 کے بعد سے بہت زیادہ انسرٹینٹی کا شکار ہو گیا, اس لیے کیونکہ یہ معاملہ اب سٹیٹک رہنے کی بجائے فلوئڈ ہو چکا ہے. یہ معاملہ اب ایک نقطے کے اوپر رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اسٹیبلٹی نہیں ہے اس میٹر کے اندر. اس لیے کشمیر کے اوپر پالیسی بھی ہماری بڑے تواتر سے ہمیں ایکٹیولی اس کو آبزرو کرتا رہنا پڑے گا. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے کچھ پریس بریفنگ کے اندر جو باتیں فرمائی, آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور پریس بریفنگ کی, بھارت میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی مذمت بھی کی اور کشمیریوں کا ساتھ دینے کا ایک بار پھر عزم بھی کیا. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. قائد اعظم نے کہا پاکستانی, ہر پاکستانی یہ مانتا ہے. لیکن عمران, آپ کی رسائی ہے فورن آفس تک, بڑے عرصے آپ نے فورن آفس کور بھی کیا ہے. کیا ہمارا فورن آفس جتنی ایکٹیولی باتیں کر رہا ہے اتنی ہی ایکٹیولی ڈپلومیسی بھی کر رہا ہے کشمیر کے لیے یا نہیں؟ دیکھیے, اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے کہ آپ ہر روز بیان داغیں, ٹویٹر پہ بہت زیادہ آپ ایکٹیو ہوں, اس حد تک تو آپ کو بالکل نظر آتا ہے. خود وزیر اعظم عمران خان آئے روز کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی بات کرتے ہیں, دفتر خارجہ کے ترجمان بھی آپ کو نظر آتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے. لیکن آپ اگر کہیں کہ جو ہماری ڈپلومیسی, کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 1947 سے یہ مسئلہ ہے, لیکن 5 اگست 2019 کو یہ جو ہوا, اب یہ دفتر خارجہ کی آپ نے ذکر کی کہ میں ابھی بھی دفتر خارجہ کور کرتا ہوں. جو بیک گراؤنڈ میں میری ڈسکشن, جو لوگ کشمیر کے معاملے کو دیکھتے ہیں وہ اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اب سٹیٹک نہیں رہا. آئے روز سچویشن بدل رہی ہے. جو کچھ مودی سرکار نے وہاں پر 2019 اگست میں کیا تھا, اور اس کے بعد کیا ہم روایتی طور پر اس کا جواب دیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارا جو ابھی بھی رد عمل ہے, ایک تو وہ ری ایکٹیو ہے اور ایک وہ آپ کہہ لیں کہ روایتی ہے. کیونکہ بھارت نے جو کیا ہے وہ 70 سالوں میں کسی اور سرکار نے نہیں کیا تھا. انہوں نے بالکل اس کا سٹیٹس کو یونیلیٹرلی چینج کر دیا ہے, غیر قانونی طور پر اپنے آپ میں ضم کر لیا ہے. تو اس کا جواب ہمیں صرف اس طریقے سے نہیں دینا کہ کبھی خاموش رہ کر کے, کبھی ایک پولیٹیکل میپ ایشو کر کے, ایک ایکٹیو اور پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اور ایک آؤٹ آف باکس آپ کو سٹیپس لینا پڑیں گے. اور وہ آؤٹ آف باکس جو سٹیپس ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ مسنگ نظر آتے ہیں ساری پاکستان کی اسٹریٹجی. اچھا, ٹو بی کوئک, آؤٹ آف باکس سٹیپس آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں کشمیر کے معاملات کے اندر؟ ڈپلومیسی تیز کر رہے ہیں, ٹویٹر پہ لگے ہوئے بات کرنے, پھر UN سے بات کرنے لگے ہوئے, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آؤٹ آف دا باکس سولوشن کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں, فورن آفس کے اندر اور بہت سے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, یہ بہت سے پرپوزلز انڈر کنسیڈریشن رہے ہیں اور ہیں بھی. بہت سے لوگوں کا دفتر خارجہ کے اندر یہ خیال ہے کہ یہ جو چین اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی آپ کو لداخ پہ نظر آتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ چین, یہ وہ سٹیپ ہے جو چین نے لیا. چین نے ریئلائز کیا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ شاید فائنل سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے, اور اب جو ہے نا ہر جو پارٹی اس کو اپنی پوزیشن لینی ہے. جو چین نے لداخ میں پیش قدمی کی ہے, دفتر خارجہ کے اندر میرے کچھ حکام سے بات ہوئی, ان کا خیال ہے کہ چین نے اپنا ایک سٹیپ لیا ہے. اس کو پتا ہے کہ کل اگر اس کے اوپر نئے سٹیٹس کو کے اوپر بات ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی ایک پوزیشن لے لیں. اس کے مقابلے میں پاکستان نے وہ پوزیشن لے لی. مثلا آؤٹ آف باکس سولوشن کی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں, مثلا گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی گلگت بلتستان کو تو آپ کوئی آئینی ترمیم کر کے اپنے ساتھ میں لا لیں. کچھ ایک پرپوزل یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر جو ہمارا علاقہ ہے, اس کے اندر آپ UN سیکورٹی کونسل کو کہیں, ان کو بلوائیں کہ جو پلیبسٹ ہے یہاں پر تو پلیبسٹ کروائیں, پلیبسٹ کروا کے یہاں پہ لوگوں کی رائے معلوم کریں, تاکہ اور یہ کنڈیشنل رکھتے ہیں کہ جب مقبوضہ کشمیر میں ایسی صورتحال ہوگی تو وہاں پہ بھی پھر یہ مطلب اس طرح کے بہت سے آپشنز جو ہیں اس کے اوپر فورن آفس کے اندر بھی اور ادروائز بھی بات ہو رہی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم پریکٹیکلی, ہماری گورنمنٹ کے اندر اتنا دم خم ہے کہ وہ سٹیپس لے, کیونکہ اس کی نیگیٹو سائڈز بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کا سٹیٹس چینج کریں گے تو
تو کشمیر کے اوپر آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. لیکن کوشچن شاید یہ ہے کہ ہمیں ڈرائنگ بورڈ پہ دوبارہ جا کر کے اس طرح کے ایشوز پر سوچنا پڑے گا, کیونکہ اگر بھارت آج اس نے اپنے ساتھ انلیگل اس کو ملایا ہے, ڈومیسائل وہ لے آئے ہیں جو نان کشمیری ہیں ان کو اس میں شامل کر رہے ہیں, تو کل مزید وہ سٹیپس لیں گے, تو کیا ہم بیان بازی کی حد تک کسی طرح سے کرتے رہیں گے؟ کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ مستقبل میں 5 سال بعد 10 سال بعد جب کشمیر کے اوپر بات ہوگی تو بھارت کہے گا کہ ہم تو AJ اور گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں, ہم تو مقبوضہ کشمیر کی بات ہی نہیں کر رہے. رائٹ. اچھا یہ کامران, آپ نے جو بات کی یہ خدشہ صرف آپ کا یا آپ کے انالیسز میں نہیں پایا گیا, بلکہ جنرلی عوام میں بھی یہ بات پائی جا رہی ہے کہ ہم کیا صرف زبانی کلامی بات کریں گے یا کوئی ٹھوس اقدامات کریں گے. جان صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی. بہت سارے اطراف سے ہمیں اب یہ باتیں سنائی دینے لگی ہیں کہ دیکھیں زبانی کلامی تو ہم لوگ روز بات کر سکتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک کر سکتے ہیں, 24 گھنٹے کر سکتے ہیں. کیا اس سے بڑھ کے کچھ کرے گا پاکستان کشمیر کے لیے؟ کیا کوئی عملی قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے یا ابھی آپ کی نظر میں یہی پالیسی بہتر ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بہت نئی چیز اس میں نظر نہیں آئی. ابھی یہ تازہ چین سے ہو کے آئے ہیں. جوائنٹ کمیونیکے وہاں سے ایشو ہوا تھا, میں نے جوائنٹ کمیونیکے کو پڑھا. کشمیر پہ جو بات چیت تھی اس میں 2-3 پوائنٹ تھے. ایک تو انہوں نے یک طرفہ جو بھی قدم اٹھانا ہے کسی نے اٹھایا ہے, جیسے بھارت نے اٹھایا ہے, تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ یک طرفہ کوئی قدم نہیں اٹھایا جانا چاہیے, وہ تسلیم نہیں ہو.